from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، جنرل باجوہ، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے متعلق خبر آئی ہے کہ وہ کسی کو نہیں پہچان رہے، ان کی یادداشت ختم ہو چکی ہے۔ اقبال کا شعر سنیے اور آگے بڑھیے کہ عدل و انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، عدل و انصاف حشر پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اچھا، دوسری خبر، عمران خان صاحب کی ضمانت کا وقت بالکل قریب آ گیا تو ان کے وکیل لطیف کھوسا صاحب نے جج سے یہ کہا کہ ان کی تیاری مکمل نہیں ہے، انہیں 2 دن اور دیے جائیں، وہ 2 دن کے بعد آئیں گے۔ اب ذرا سوچئے، اتنا سینئر وکیل جس کی فیس کروڑوں میں ہوتی ہے، اتنا سینئر اور سیاسی طور سے بہت ہی بالغ النظر، وہ صاحب ایسے موقع پہ 2 دن مانگ کے چلے گئے۔ کوئی جونیئر وکیل ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ اب اس کو آپ ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی سمجھ لیجئے، یا پھر اوپر سے حکم آیا ہوگا کہ ایگزٹ ادھر ہے، اس دروازے سے باہر نکل جاؤ، اور وہ باہر نکل گئے۔ ان وکیلوں نے بہت نقصان کرایا عمران خان کا، ان کے اندر وہ سچائی، وہ جذبہ نہیں تھا۔ سب آپ چھوڑیے، یہ دوبارہ وہی رونا گانا شروع ہو جائے گا۔ خیر، اچھا صاحب، بڑی وسپرنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے کہا پوچھا جا رہا ہے 2 دن سے نتن یاہو نظر نہیں آئے، کیا زخمی ہیں یا حساب کتاب کے لیے اوپر پہنچ گئے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ جب سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا، ایران کا ایک ڈی سیلینیشن کا جو پلانٹ تباہ کیا ہے، وہ 30 گاؤں کو پانی پرووائڈ کرتا تھا۔ اچھا، مڈل ایسٹ میں پہلے ہی پانی کی کمی ہوتی ہے، تیل کی فراوانی ہے، پانی کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بدنامی کا جو کام ہم نے کیا ہے، یہ کتنا عرصہ امریکہ کی بدنامی کا باعث بنتا رہے گا۔ یار، ایسی جگہ پہ یا اسکول پہ، ایسی جگہ کسی بھی صورت میں بمباری نہیں کرنا چاہیے جو بعد میں آپ کی بدنامی کے لیے بل بورڈ بن جائیں۔ ویسے بھی قانون کے حساب سے بھی غلط بات ہے نا۔ اچھا صاحب، یہ جنگ تو ختم ہو جائے گی، ہر جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے 3 فیکٹر ایسے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ نمبر 1، صاحبوں، اس جنگ میں جیت امریکہ کی ہو یا ایران کی یا کسی کی بھی نہ ہو، چین کا بڑا فائدہ ہوا ہے، چین نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کو ذرا تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے، اس فیکٹر کو کبھی نہیں فراموش کر سکتے آپ۔ نمبر 2، اسرائیل شیعہ سنی فساد کرانے میں ابھی تک ناکام ہے، اور ترکیہ کے طیب اردوغان نے تو کھل کر کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی، اور اس سے دور رہو۔ اور پوائنٹ نمبر 3، یہ فیکٹر بھی برسوں یاد رہے گا کہ پاکستان نے سعودیہ سے اس وقت پیسے مانگے جس وقت وہ جنگ کے خوف میں مبتلا تھے، اور ان سے عاصم منیر صاحب نے جا کے کہا کہ 5 ملین پہلے دو 10 سال کے ڈپازٹ رکھنے کے لیے، اور 5 بلین، ناٹ ملین، بلین، اور 5 بلین کا ادھار پہ تیل دو، اور جو ریمیٹنس ہمارے لوگ یہاں سے کرتے ہیں وہ 10 بلین کے برابر ہوتی ہے، وہ ان ایڈوانس دے دو، یعنی 20 بلین دو، تو ہم ایران کے سینے پہ چڑھ کے خنجر مار دیں گے۔ یار، یہ بات بھولنے والی ہوگی، یہ صدیوں یاد رہے گی۔ سعودیز کو یہ بات یاد رہے گی، وہ کبھی نہیں بھولیں گے، وہ کبھی نہیں بھولتے کوئی بھی ایسی بات۔ اور ایم بی ایس پہلے ہی ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، عاصم منیر کو۔ آپ دیکھیے، کبھی بھی یہ جاتے ہیں وہ ان سے نہیں ملتے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ملتے ہیں؟ اب اس پہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے، آئیے ایک دوسری اہم بات کی طرف۔ اچھا لوک، دیکھیے صاحبوں، یہ جنگ جو ہے نا، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، امریکن عوام اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اللیجیٹیمیٹ وار، اللیگل وار اس کو قرار دے رہی ہے عوام امریکہ کی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس جنگ میں نتن یاہو گھیر کے زبردستی ٹرمپ کو لے گئے اور
ان کو اس میں بیچ میں انوالو کر دیا. اچھا وہ چونکہ کمزور دماغ کے آدمی ہے نا بھائی، بیسیکلی وہ صدارتی مٹیریل تو ہے نہیں، وہ تو ایک ریل اسٹیٹ دلال تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا ذہنی سطح وہی ہے. آپ نے دیکھی ہے نا ان کی ذہنی سطح، کبھی کسی عورت کو چھیڑ دیا، کبھی کچھ ایسی گندی بیہودہ حرکتیں کر دی، کسی کے اسکرٹ پہ ہاتھ لگا دیا، تو پتہ نہیں کیا کیا. بس ان کے بس یہ اسی سطح کے آدمی تھے. یہ جو ہمارے صدور رہے گزرے ہیں امریکہ کے، بڑے انٹلیکچل باشعور کلاسک لوگ گزرے ہیں، وہ نہیں ہیں. اسی لیے اس نے آسانی سے، اردو میں ہمارے وہاں کہتے ہیں گھیرنا، نتن یاہو نے ان کو گھیر لیا. اچھا ان کی جگہ اگر آئزن ہاور ہوتے، ٹیڈی روزویلٹ ہوتے، کینیڈی ہوتے، جمی کارٹر ہوتے، ایون کہ اوباما ہوتے، تو کیا وہ یہ جنگ لڑتے؟ نہیں، وہ یہ جنگ نہیں لڑتے. یہ ان کی جنگ نہیں ہے. اچھا یہ تو ایک بات ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ اس جنگ میں اتنی پور پلاننگ کی گئی ہے کہ جو سارے اس کے نقصانات، یہ نہیں ہوگا کہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے نقصانات تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جائیں، نہیں، وہ جاری رہیں گے. ایسے خطوط چھوڑ کر آ رہے ہیں، ایسے نقش قدم چھوڑ کر آ رہے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے خلیجی ریاستیں جنہوں نے ابھی بڑھ چڑھ کر پیسے دیے کہ ہم انویسٹ کریں گے امریکہ میں، ان کے وہاں جو ہمارے اڈے تھے، جہاں S-400 تھے اور جہاں امریکن فورسز بیٹھی ہوئی تھیں، وہاں سے S-400 اٹھا کر ان کا دفاع چھوڑ کر وہ وہاں اسرائیل پہنچوا دیے. اب وہ فوجی بھی سوچتے ہیں، اب وہ عربی بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم نے ان پہ انویسٹ کیا اور یہ جو ہے یہ چلے گئے، انہوں نے سارے دفاع کے وہ سامان وہاں بھیج دیا، تو وہ کیا سوچیں گے؟ کیا اب وہ دوبارہ ان کے ساتھ انویسٹ کریں گے؟ کوئی بھی ہو دوسرا ہوگا وہ کریں. دیکھیے صاحب، میں آپ سے آسان اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بتاؤں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی، بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک زوال کی طرف جا رہی ہے. یہ وار جو ہے یہ بگننگ آف این اینڈ کی صورتحال اختیار کر گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے غرور کو اسٹریٹجی سمجھ لیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے پاس تو ابراہم لنکن جیسا بڑا شپ ہے، ہم تو اتنے طیارے لے جائیں گے، ایک دن میں اس کو لٹا کے ماریں گے ایران کو. ایسا ہوتا نہیں ہے. دیکھیے ایسیمیٹریکل وار جو ہوتی ہیں نا، ایسیمیٹریکل وار جو ہوتی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جہاں ایک فریق بہت مضبوط ہو اور دوسرا کمزور ہو، تو اس کی اسٹریٹجی بھی الگ ہوتی ہے. اب دیکھیے اس نے کیا چالاکی کا کام کیا، ہوشیاری کا کام کیا ایران نے. اس نے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بند کر کے اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک وہ کھڑا کر دیا معاشی بحران، اور اس کی وجہ سے ہمدردی بھی اس کو حاصل ہوئی اور نقصان کر کے بہت سارے لوگوں کی جو ہے آنکھیں کھل گئیں کہ یار یہ تو ہم نے بہت اس وقت غلط کام کیا ہے. دیکھیے کچھ حقائق ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اب تک ہم 1.28 بلین کے انٹرسیپٹ جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں. ایک ہفتے میں ہم نے 92 تھاڈ میزائل جو ہے خرچ کیے ہیں، جو سال بھر میں صرف 12 پروڈیوس ہوتے ہیں، اتنے قیمتی وہ ہوتے ہیں. ہم 2-3 ملین کا انٹرسیپٹ جو ہے اپنا ایران کے وہ 10,000 اس کا ڈالر کا بنا ہوا جو ہے میزائل اس پہ دے مارتے ہیں. یہ کیسی بدعقلی ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں ایسا؟ ہمارے ٹیکس کے پیسے، ہم نے بہت ٹیکس ادا کیا ہے، پاکستانی بہت ٹیکس ادا کرتے ہیں اس ملک میں، تو ساری عوام جو بھی پورا ملک ٹیکس ادا کرتا ہے، ہم ہی کیا صرف. اچھا دیکھیے سنگاپور کے وہ ہے اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشن اسٹڈی، اس کے ایک پروفیسر ہیں کیون چین، وہ بہت بڑے وار اسٹریٹجسٹ مانے جاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے ہفتے میں، بلکہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے ہر گزرتے ہوئے گھنٹے میں امریکہ اس جنگ میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور چین جو ہے وہ دور سے بیٹھا خوب مزے لے رہا ہے. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی قوت ہمیشہ جیت جائے.
جنگ میں یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ کون غلطیاں زیادہ کرتا ہے. اس جنگ میں ہم نے غلطیاں ہی غلطیاں کی ہیں. اسٹارٹ بھی غلط، نہ ہمارے پاس اس کی اسٹریٹجی تھی، نہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، اور چین جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا، شکاگو یونیورسٹی کے ایک پولیٹیکل سائنس کے وہ پروفیسر ہیں، کیا نام ہے ان کا، جان میئر شائنر، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. انہوں نے کہا دیکھو ذرا غور کرو کہ چائنا دور سے بیٹھ کے ہماری رقم بھی خرچ کروا رہا ہے، ہمیں کمزور بھی کر رہا ہے، بدنام بھی کر رہا ہے، اور ہم بے وقوف اس جنگ میں لڑ رہے ہیں. ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے. یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، امریکہ کی جنگ نہیں ہے. اچھا، اب آئیے ان سے پوچھے کوئی، اب وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کہ جنگ بند ختم ہونے والی ہے، جنگ ہم بند کر دیں گے. دیکھو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس جنگ سے کیا حاصل کیا؟ کیا رجیم چینج ہوئی؟ کیا وہ ان کی بم بنانے والی فیکٹری تم نے فائنڈ آؤٹ کر لی وہ کہاں تھی، اس کو تم نے اڑا دیا؟ اچھا، کیا تم نے ان کے وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کر لی؟ تم نے اس عظیم لیڈر کو علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کروا دیا، جو ایٹم بم بنانے کے خلاف تھے. کہتے تھے کسی کا بھی نقصان ہو، انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. ان کو قتل کرا ڈالا، نقصان کا سودا کیا. اب ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو سن کے پوری دنیا ذرا تھوڑا سا ہنس پڑتی ہے کہ یار یہ فرمانے لگے ہمارے صدر صاحب کہ وہ ان کا لیڈر جو ہے وہ میں پک کروں گا. وہ تسی دے ماما لگ دے ہو، آپ کیوں پک کریں گے؟ یار کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا، اگر آپ کی مرضی اور آپ کی عقل جو ہے وہ ذرا دیکھیے کیسی ہے. اس ملک کی بہتری اسی میں ہے، ہم جلد سے جلد اس وار سے نکلیں، اور اب وار کی طرف جانا نہیں چاہیے. پروپیگنڈا یہ کہ میں وار ختم کرانے والا صدر ہوں، اور ایک وہ ہمارا چھٹکے پہنچ گئے کہ ان کو نوبل پرائز دو، اور ایسی حقیقت ہے نہیں. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، خاص کر کے امریکن پاکستانیوں کے ساتھ.